دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ زیر نظر تصویر میں سیدھا سادہ نظر آنے والا یہ شخص کون ہے؟ ان کے بارے میں جان کر آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ ہمارے فوج اور عیسائی میں ایسے جانباز موجود ہے جو کہ ملک کی دفاع اور سلامتی کے لیے ہم وقت نہ صرف تیار رہتے ہیں بلکہ ملک کی دفاع کے لیے اپنی جان و مال حتیٰ کہ بھڑکتی ہوئی آگ میں بھی کودنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ ناظرین، اکثر ہمارے دوست فوج اور عیسائی کو صرف اس بات پر اپنی طنز و مزاح کا نشانہ بناتے ہیں کہ پاک فوج اور عیسائی نے پاکستان کے لیے کیا کیا۔ دوستو، اپنی گمنام ہیروز کی وجہ سے ہی یہی 22 کروڑ عوام رات کو سکون سے سو جاتے ہیں، مگر افسوس کے ساتھ کچھ بے ضمیر اور ملک دشمن عناصر پاک فوج اور عیسائی کو بار بار تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، جو دشمن کی ہر گولی کو اپنے سر اور سینے پر برداشت کر لیتے ہیں۔ ناظرین محترم، اس کے علاوہ کچھ ملک دشمن عناصر یہ سوال کرتے ہیں کہ پاکستان فوج نے اسلام اور مسلمانوں کے لیے کون سی خدمت کی ہے؟ دوستو، کیا آپ جانتے ہیں کہ بوسنیا کے ہزاروں مسلمانوں کو سربین آرمی سے کس نے آزادی دلوائی؟ دوستو، سربین آرمی نے بوسنیا کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم کیے ہیں جو سننے کی سکت مجھ اور آپ میں شاید موجود نہیں۔ دوستو، یہ دور تھا جب سربین آرمی بوسنیا میں نہکتے مسلمانوں پر قابض تھی۔ مسلمان نوجوان لڑکیوں کو سربین آرمی پکڑ کر اپنے کیمپس میں دن رات زیادتی کا نشانہ بناتے تھے اور ان کے پستان کاٹ کر ریپ کے بعد قتل کیا کرتے تھے۔ ظلم کی داستانیں دنیا کے تمام اسلامی ممالک کے سربراہان دیکھ اور سن رہے تھے، مگر کسی میں جرأت نہیں تھی کہ وہ جا کر بوسنیا کے مسلمانوں کا حال پوچھتے اور ان کی مدد کر لیتے۔ ناظرین محترم، ان نازک حالات میں ہمیشہ کی طرح ہمارے گمنام ہیروز نے سر پر کفن باندھ کر بوسنیا میں مقیم مسلمانوں کی نہ صرف مدد کی بلکہ سربین آرمی کو ایسی دعادار شکست دی کہ سالوں گزرنے کے بعد سربین آرمی بوسنیا کے مسلمانوں کی طرف آن اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتے۔ ان بے بس اور لاچار مسلمانوں کو سربین آرمی سے آزادی دلوانے اور سبق سکھانے میں جو ہیروز سامنے آئے وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک گمنام سپاہی اور دنیا کے نمبر 1 طاقتور ایجنسیوں میں شامل عیسائی کے چیف جنرل جاوید ناصر تھے، جنہوں نے نہ صرف اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو نسل کشی سے بچایا بلکہ سربین آرمی کو دن میں تارے بھی دکھائے۔ دوستو، اگر ہمارے فوج اور گمنام ہیروز بوسنیا کے مسلمانوں کی مدد نہ کرتی تو شاید آج بوسنیا میں کوئی مسلمان زندہ نہ ہوتا۔ پاک فوج کے مجاہدوں نے سربین آرمی کو نشان عبرت بنایا اور ہزاروں فوجی میدان جنگ چھوڑ کر فرار ہوئے۔ ناظرین محترم، اکثر واقعات کے بارے میں عوام کو آگاہ نہیں کیا جاتا، جیسا کہ گزشتہ کئی برس سے وطن عزیز کے تمام دشمن پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنے کے لیے دن رات مصروف عمل رہے، کبھی وزیرستان اور کبھی قبائلی علاقہ جات میں وطن کی تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ دوستو، کربوشن جیسے شاطر اور خطرناک دشمن کو کیفر کردار تک پہنچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، جس کے لیے ہمارے گمنام ہیروز نے دن رات ایک کر کے را اور CIA جیسے خطرناک نیٹ ورک کا بیڑا غرق کیا۔ ناظرین محترم، یہ اصل ہیروز ہے جس کا نہ تو کوئی ذکر ہوتا ہے اور نہ ہی اخباروں میں ان کی قربانیوں کی داستانیں چھپتی ہے، بلکہ چپ چاپ وطن کا دفاع کرتے ہی یا تو اپنے مشن میں کامیاب ہو جاتے ہیں یا ان کے سینوں کو گولیوں سے چلنی کر دیا جاتا ہے۔ نہ تو یہ مرد مجاہد میڈل کی لالچ میں ہوتے ہیں اور نہ ہی پیسوں اور پروموشن کے لیے، بس ان کا مقصد صرف اور صرف ان کالی بیڑیوں کو اپنی انجام تک پہنچانا ہوتا ہے اور مشن مکمل ہونے کے بعد نام اور نشانات سب کچھ تبدیل ہو جاتا ہے اور اسی طرح ملک کے دفاع میں ایک اور گمنام غازی یا شہید کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ناظرین محترم، اسلامی ممالک کی حالت آپ سب کے سامنے ہے۔ مصر اور شام کو دیکھ لے، ہر کوئی اپنی فوج کو آزمانے کے لیے اپنی فوجیں اتارتا ہے۔ واحد پاکستان وہ ملک ہے جو اب تک بچا ہوا ہے۔ کیا ہم نے کبھی سوچا ہے کہ کیوں 22 کروڑ پاکستانی پرسکون نیند سو جاتے ہیں؟ اس کے پیچھے کوئی اور راز نہیں بلکہ ہماری حفاظت پر معمور پاک فوج اور عیسائی ہے۔ دوستو، آج کی دلچسپ ویڈیو میں اتنا ہی۔ مزید اسی طرح معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے۔ اپنے دوست اور بھائی کو اجازت دیجیے۔ اللہ پاکستان کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پاکستان زندہ باد۔ پاک آرمی اور عیسائی پائندہ باد۔